اور آج تو ہم جھولی پھیلا کے عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن یہ وہ مجلس تھی کہ جس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا۔ مجلس صحابہ بپا تھی، حضور حجرہ انور میں موجود تھے۔ صحابہ گفتگو اس عنوان سے کر رہے تھے کہ ہمیں حضور کی صورت میں انعام خداوندی ملا۔ یار جلسہ اچھا ہو جائے اور کوئی خطیب اچھا بیان کرے اور کوئی نعت پڑھنے والا خوبصورت انداز میں ثنا خوانی کرے تو مہینوں تک اس کے تذکرے چلتے ہیں کہ یار ہمیں اچھا خطیب مل گیا، ہمارے جلسے کی کیسی رونق لگی، ہمیں اچھا نعت خواں مل گیا کہ کیسا رنگ بنا۔ تو پھر وہ کیوں نہ فخر کرتے ہوں گے جنہیں حضور ملے، ان کا عنوان کیوں نہیں یہ ہوگا اور ان کی گفتگو کا یہ موضوع کیوں نہیں ہوگا؟ تو خیر وہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ حضور بھی تشریف فرما ہو، اور آپ نے آ کے صحابہ سے پوچھا۔ سنن نسائی کے لفظ پڑھ رہا ہوں، ویسے صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا ما اجلسکم، صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، یہ جلسہ کیسا ہے؟ سادہ لفظوں میں اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد کیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں، نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر احسان کیا، بِكَ آپ کو عطا کر کے۔ آپ مل گئے اس لیے ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ اگر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، منّا علینا ربنا اذ بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیا۔ شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو کہا ہم اس لیے بیٹھے، ہمارا جلسہ اس لیے ہے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا اور ہدایت دین ملی، اس پر رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ مجلس بپا کی ہوئے۔ یہ صحابہ نے جواباً عرض کیا، بات تو سادہ سی تھی، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے محفل میلاد میں بات ختم ہو جائے گی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا قسم دے سکتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو بظاہر تو محلے قسم لگ نہیں رہا تھا، تو انہیں حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی اور انہوں نے باقاعدہ قسم دی، انہوں نے کہا جی ہم حلف دیتے، حضور نے فرمایا دو پھر، تو انہوں نے باقاعدہ قسم دی۔ حضور نے قسم جب ان سے لے لی تو ظاہر سب کے چہروں پہ حیرت و استعجاب کی کیفیت تو تھی کہ یہ موقع بظاہر قسم کا تو نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ عطا کیے، اللہ نے ہدایت دین دی، اس پر اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بات تو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے قسم مانگ لی، صحابہ نے باقاعدہ قسم دی۔ جب قسم لے لی تو پھر ان کے چہروں پر حیرت تو تھی، اس حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، جو تم نے کہا مجھے پہلے اس کا یقین تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے قسم لی، کیوں لی یہ سن لو میں نے کیوں لی۔
فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو مجھے جبریل نے خبر دی، محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے. اب صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پہ رب بھی ناز کر رہا ہے؟ ملائے اعلیٰ میں ناز فرما رہا ہے فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی، کیسے شکر گزار نکلے کہ اب تک اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو کہا تمہارے عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے. تو اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئیں اور یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت قرار پائے. اس لیے آپ یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، درود و سلام کے ماحول میں بیٹھے ہیں. ابھی آپ نے شاہ صاحب سے حضور کی مدحت کے پھول لیے ہیں، آپ کے مشام ہستی معطر ہوئے ہیں اور سر شام سے ذکر کی کیفیت نور میں ہیں، اور اللہ نے چاہا تو تھوڑی دیر تک مزید اس کیفیت محبت میں گزریں گے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں دست بستہ سلام ہوگا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے. تو یہ کتنے حسین لمحے گزریں گے ہمارے، اور یہ کتنی خوش نصیب گھڑیاں ہیں جو ذکر رسول میں بسر ہو جائیں. تو خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ آج ہم محفل میلاد میں بیٹھے اور حضور کی صورت میں اللہ نے جو اس پر شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے. اگرچہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی حق کے شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی سجدہ میں رکھ کر کے اللہ کی تسبیح بولتے رہیں، لیکن اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہ ہو پائے. اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا ہے. میں نے کتب میں پڑھا ہے 12 نبیوں نے آرزو کی ہے حضور کی امت میں ہونے کی. ہم نے تو کوئی آرزو بھی نہیں کی تھی، ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی تھی. سوئے تھے بخت جاگ پڑے. ہمارے والد گرامی مسجد سے مولانا کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا. تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری. آرزویں کی گئی، تمنائیں کی گئی. انبیاء علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی. نبی آنے والے کی خبر دیتے رہے. کسی نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئیں اب بھیج بھی دے اسے. کوئی بولا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں پتہ بھی بتا دیتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. آپ نے کہا اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں آنے والا جس کے لیے زمانہ منتظر ہے، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. ندانم آں گلے خنداں چے رنگو بودارد، ندانم آں گلے خنداں چے رنگو بودارد، کہ مرغے ہر چمنے آرزوے اودار. ہر کوئی اسی کا منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے. نستورہ کہاں منتظر ہے، بحیرہ راہب کلی ڈال کے شام کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کسی دن اس نے یہاں سے گزرنا ہے، وہی کلی جو ہے وہ ڈال کے بیٹھ گیا. وظیفہ کیا پڑھتا ہے؟ روزانہ صبح چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا رہتا ہے. اللہ اکبر. اور شام کو جب اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں اور کلی کے اندر آ کے سو جاتا ہے. یہی وظیفہ کرتا ہے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. تو شام سویرے اسی کا، اس کا وظیفہ یہی ہے. پھر ایک دن وہ مقصود بھی آ گیا. اللہ اکبر. اس نے پہچانا کیسے کہ اس قافلے میں وہ ہیں. مشکات اٹھائیے اور کتب حدیث اٹھائیے، تاریخ کی کتب اٹھائیے، سیر کی کتب اٹھائیے. اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے اشجار سجدہ ریز ہو رہے ہیں.
تو وہ آج نیچے اتر آیا. تو اس کے جو ماننے والے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تو شام سے پہلے نیچے نہیں اترتے، آج وظیفہ جلدی پورا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جناب، کہا جلدی آج کھانا تیار کرو، یہ جو لشکر آ رہا ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کی ہم نے دعوت کرنی ہے. اللہ اکبر. کھانا پکنے لگ گیا، اتنے میں قافلہ بھی آ پہنچا. تو قافلے والوں کو کہا گیا آج دوپہر کا کھانا آپ کا ہمارے پاس ہوگا. یہ قافلہ پہلے بھی یہاں سے گزرتا تھا. عرب تاجر جب شام جاتے تھے تو یہیں سے گزر کے جاتے تھے، اور اس کی کلی یہاں موجود تھی، اور یہ یہاں کبھی رکتے بھی تھے، لیکن کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، التفات بھی نہیں کیا تھا. آج پہلا موقع ہے کہ کہا آج تمہاری دعوت ہے. انہیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی. مسافر کو کھانا مل جائے تو پھر وہ تو بہت خوش ہوتا ہے، تو اسے خوشی بھی انہیں ہوئی اور پھر حیرت بھی ہوئی کہ یہ پہلے کبھی پوچھتا بھی نہیں تھا. آج کیا خاص وجہ ہے کہ ہماری دعوت کی جا رہی ہے؟ خیر، کہا ٹھیک ہے. جب کھانا تیار ہو گیا تو کہا آ جاؤ. تو ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے کنیسہ کے ساتھ، جس کا بڑا گھنا سایہ تھا. سارے وہاں آ کے بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام بھی چونکہ ساتھ تھے، اور حضور کو سامان کے پاس چھوڑ آئے. اور یہ آیا اور جس طرح کوئی چیز ڈھونڈتا ہے تو کہتا تمہارا کوئی شخص تو نہیں رہ گیا؟ کہا نہیں، سارے آ گئے ہیں. کہا نہیں کوئی؟ کہا ہاں، ایک نوجوان ہے، 9 عمر ہے، اس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے آئے. اللہ اکبر. میرے والد گرامی یہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے، مجھے یاد آ گیا. فرمایا کرتے تھے کہ اس نے کہا کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی ہے؟ تمہیں کون پوچھتا تھا؟ تم پہلے بھی تو گزرتے تھے، کبھی ہم نے پوچھا تھا؟ یہ ایسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی ہے، تمہیں کون پوچھے گا؟ تو حضور علیہ السلام کو جب لے کر کے آئے تو ظاہر ہے جتنا بھی درخت کا سایہ تھا اس میں لوگ براجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے تو درخت نے الٹ کے سایہ حضور پہ کر دیا. اللہ. بادل بھی سایہ کرتے تھے، درخت بھی سایہ کرتے تھے. تو پھر اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین. تو دنیا انتظار کرتی رہی، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نستورہ انتظار کرتا رہا، تبہ ہمجری انتظار کرتا رہا، نبی انتظار کرتے رہے. حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو بٹھا کے حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش سنا رہے ہیں. انجیل برنباس میں آج بھی یہ لفظ موجود ہیں، اگرچہ بہت ساری تحریف راپ آ گئی ان کتابوں میں، لیکن کچھ نشانات تو آج بھی ہیں. تو وہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب کہا کہ لوگوں میرے بعد اب وہی آئے گا، تو ایک حواری اٹھا، اس نے کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر امتی کا خیال تو یہی ہوتا ہے نا کہ میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے. مرید بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون. حقیقت ہو یا نہ ہو، لیکن سوچنے کا انداز یہی ہے. ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہے، ہر بیٹا سوچتا ہے میرے باپ سے بہتر کون ہے، ہر جو ہے وہ کارکن کہتا ہے میرے لیڈر سے بہتر کون ہے. یہ آج کل جو سیاسی کارکن ہیں اپنے لیڈروں کے بارے میں کتنے پر امید ہیں اور کتنی ان کی محبتیں ہیں. تو ظاہر ہے وہ لیڈر مانتے ہیں تو محبتیں ہیں. اور ہر امتی اپنے نبی کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے. وہ تو بدبخت ہے جو نبی بھی مانے اور عیب بھی نکالے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آਉਂدا، اصل منافق جانی اس نو او جھوٹے پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا. ہو بھی تو نظر نہیں آتا، ہو بھی تو نظر نہیں آتا. اور جہاں ہو ہی نہ، جہاں عیب ہو ہی نہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے. نقص تو بڑی دور کی بات ہے، اعلی حضرت بولے یہاں نقص کا گمان ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے. اللہ اکبر. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کوئی عیب رکھا ہی نہیں گیا. میں کہتا ہوں محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں ہو ہی نہ. رومی علیہ رحمہ جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، تمثیل کے انداز میں بات کرنے کا فن رکھتے ہیں.
بات کرتے ہیں ایک سادہ سی مثال سے اور بہت بڑی حقیقت سمجھا دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا۔ تو رومی علیہ الرحمہ نے اس حقیقت کو ایک بہت بڑی مثال، سادی سی مثال سے سمجھا دیا۔ کہتے ہیں کسی نے، بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا، اور چونکہ بڑا شہرہ تھا، یہ جو مجنو جو تھا یہ شہزادہ تھا باقاعدہ، لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے، بس محبت کا ایسا جنون چڑھا کہ اصلی نام بھی جاتا رہا۔ تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص مٹ گیا، پہچان مٹ گیا، نام ہی مٹ گیا۔ کہتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا جب وہ خلافت کا معاملہ تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تیری رائے کیا ہے، یہ اس دور میں ہوا ہے نا، تو کہا کہ ہاں تیری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا دونوں ہی حقدار نہیں ہیں، میری لیلا حقدار ہے۔ تو کہا انت مجنون، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تو اس سے اس کا نام مجنون پڑ گیا۔ تو مجنون نام پڑ گیا، نام تو کیس تھا اس کا، لیکن نام بھی مٹ گیا، تشخص بھی مٹ گیا، پہچان بھی مٹ گیا، شہزادہ ہو کے گلیوں میں رل گیا، نام بھی باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بڑی دہائی تھی، تو خلیفہ وقت نے دربار میں لیلا کو بلا لیا کہ تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا، اس کو اپنی ہوش بھی نہیں رہی ہے، مجھے تو تیرے میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی۔ گفت لیلا را خلیفہ کان توئی، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون نیستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تو ہے نہیں، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں۔ گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، لیلا نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں، میں تمہیں خوبصورت نظر آؤں، تو کوئی مجنو ہے؟ دیدائے مجنو اگر بودے تو را، از دو عالم بے خطر بودے تو را، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہوش گوا کے آنا پڑتا ہے، اس لیے تجھے میں کیسے خوبصورت دکھائی دوں؟ تو رومی سے نتیجہ نکالتے ہیں، اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے، پھر جلوے انہی کے نظر آئیں گے۔ اور اقبال نے تو 2 قدم آگے جو ہے وہ بات کر دی۔ اقبال کہتا ہے مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کتنی کمال کی بات کر دی، کہا کہ اگر میں تحقیقی بات کروں، معنی حرفم، اللہ اکبر، میں اگر اپنے معنی حرف کی تحقیق اور جستجو کے دائرے میں آ کے بات کروں اور پھر صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھوں تو میں جدھر دیکھوں جلوے محبوب کے دکھائی دیں۔ اور اگلی بات کر دی، اور اس کی مجھے تشریح کرنی پڑے گی اگر جو ہے وہ اس کا میں ترجمہ کروں، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال کہتے ہیں کہ خدا سے بھی نبی محبوب لگنے لگ جاتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سادہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی چوکھٹ تک رسائی نصیب ہوتی ہے تو پھر بھی شکریہ نبی کا ادا کرنا پڑتا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ در بھی نہ ملتا، یہ دہلیز ملی تو آپ کی وجہ سے ملی نا۔ اسی لیے سجدہ کر کے، رکوع کر کے، قیام کر کے، سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب تمہارے اوپر سلام ہو جس نے مالک کی دہلیز دکھائی، جنہوں نے مالک کی چوکھٹ دکھلائی، ورنہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اگر آپ تشریف فرما نہ